بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کی اردو کی کتاب کی نظم نعت کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر کا نام امیر مہنائی ہے۔ امیر مہنائی منشی امیر مہنائی نصیر الدین حیدر کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ نے کم عمری میں ہی شاعری کرنا شروع کر دی اور بہت بلند مقام حاصل کیا۔ امیر مہنائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیاں کی خوبیاں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آوت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور زایا کو اس عمدگی سے برتا کہ کلام میں کہیں بھی تضاد پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے الفاظ و ترکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و قداس کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں دو عشقیہ دیوان مرآت الغیوب اور صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ نعت کے مطالعے سے پہلے میں آپ کو نعت کا مطلب سمجھاتی ہوں۔ نعت سے مراد وہ نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیے اب ہم اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینہ سے تو ہے، یعنی صبا کسے کہتے ہیں؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو۔ بے شک آتی مدینہ سے تو ہے کہ تجھ میں مدینہ کی پھولوں کی بو ہے۔ بو یعنی خوشبو، یعنی شاعر صبح کی ہوا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ہوا جو تم مدینہ کی طرف سے آتی ہے تو تجھ سے بھی مدینہ کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، یعنی ہم نے طوطے اور بلبل کی باتیں سنی، ان میں بھی صرف اور وہ بھی تمہارا ہی تذکرہ یعنی تمہاری ہی ذکر کرتے ہیں اور تمہارا ہی بات چیت کرتے ہیں۔ جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں یعنی اگر میں زندہ رہوں تب بھی تمہارے ہی دروازے پر ہوں، اور اگر میں مر جاؤں تب بھی تمہارے ہی دروازے پر۔ یہی مجھ کو حسرت، یہی میری جو ہے نا حسرت ہے، یہی میرا مان ہے کہ اور یہی میری آرزو ہے کہ اگر میں جیوں تب بھی تمہارے دروازے پہ اور مروں تب بھی تمہارے دروازے پہ۔ جمے جس طرح آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ یعنی جس طرف بھی اگر ہم اپنی آنکھ کو ٹھہرائیں، آنکھ اگر ہم دیکھیں اس طرف تیرا ہی ظہور یعنی تیرے ہی کرشمے ہیں۔ جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یکسو یعنی ایک طرف، چار سو یعنی چاروں طرف۔ اگر بے شک میں ایک طرف دیکھوں یا چاروں طرف دیکھوں، ہر طرف مجھے تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، راہ یعنی راستے میں، خاک ہو جاؤں یعنی مر جاؤں، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ حرمت یعنی عزت، یہی عزت ہے میری۔ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محمد میں اگر تیرے راستے پر چلتے ہوئے مر جاؤں اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل کے مر جاؤں تو یہ میری اس سے زیادہ میرے لیے عزت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، ظہور یعنی ظاہر ہونا، نور تیرا یعنی روشنی تیری۔ مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو، یعنی مقام کسے کہتے ہیں؟ مادی محدود، لا مقام غیر مادی، یعنی ہر طرف جو ہے مادی اور غیر مادی، ہر طرف دنیا کے ہر کونے میں تیری ہی نور ہے، تیرے ہی روشنی ہے۔
جو بے داغ لالا، بے داغ یعنی بغیر کسی داغ کے، لالا کسے کہتے ہیں؟ پھول کو، جو بے خار گل ہے، بے خار گل یعنی بغیر کانٹوں کے پھول ہونا، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، یعنی اگر کوئی دنیا میں کوئی ایسا پھول موجود ہے جو کہ بغیر کسی داغ کے ہے اور بغیر کانٹوں کے ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نعت کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ میں آپ کو اس نعت کا مختصر خلاصہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ سوالات کے جوابات حل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس نعت میں شاعر صبح کی ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے باد صبح یعنی اے صبح کی ہوا، تجھ میں مدینہ کے پھولوں کی مہک ہے، تو مدینہ سے آ رہی ہے، اور طوطے اور بلبل جیسے پرندے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور لامقام میں موجود ہیں، دنیا میں ان کا ظاہری وجود اور لامقام میں ان کا نور ہے۔ دل جب تک یکسو ہو جائے تو چار طرف آپ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی مدینہ میں گزاریں اور انہیں موت بھی وہیں آئے۔ ان کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنا عزت و احترام کی بات ہے۔ آپ کی ذات تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اس نعت کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کی فہرنگ کے صفحہ نمبر 142 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپی پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ